حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گرچہ رخنا نیست عالم را پدید، گرچہ رخنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، کہ اگرچہ تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی رخنا نظر نہیں آ رہا، کوئی بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، ان گناہوں سے، ان معصیتوں سے، ان ظلمتوں سے جو سارے ماحول پر چھائی ہوئی ہیں، تو اگرچہ تمہیں کوئی رخنا نظر نہیں آ رہا کہ کہاں سے میں نکلوں اس ظلمت کے ماحول سے، اس گناہ کے ماحول سے، معصیت کے ماحول سے، لیکن خیرہ یوسف وار می باید دوید، کم از کم اتنا کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ بھاگ پڑے ہو وہاں سے، بھاگ دو، نکل جاؤ۔ تو اتنا کرو گے، جب اپنے حصے کا کام کر لو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرے گا۔ تم اپنے حصے کا کام کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حصے کا کام کرے گا۔ دیکھو آج کل یہ مشکل بہت پیش آتی ہے، جب مجلسیں ہوتی ہیں گھر میں، دوستوں میں، احباب میں مجلسیں ہو رہی ہیں، اس میں غیبت شروع ہو گئی، کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ اب آدمی بیٹھا ہے، چاہے وہ خود غیبت نہیں کر رہا لیکن غیبت سن رہا ہے دوسرے سے۔ اب یہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کو سننا بھی گناہ ہے، غیبت کو سننا بھی گناہ ہے۔ تو اب اگر ایک مجلس میں بیٹھا ہوں اور مجلس جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، اس میں غیبت کا بازار گرم ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، تو پہلا کام تو انسان کو یہ چاہیے کہ غیبت کرنے والے کو روکے کہ بھائی یہ غیبت ہو رہی ہے، اب کسی اور کوئی اور کام اختیار کرے، یا بات کا موضوع بدلے، جو موضوع ہوا چل رہا ہے اس سے ہٹا کر کسی اور طرف بات کو لے جائے تاکہ غیبت کا دروازہ بند ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکے آدمی، اس پر قدرت نہ ہو، تو پھر اس کا فریضہ یہ ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مجلس میں ہو جہاں اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی جا رہی ہو، استہزاء کیا جا رہا ہو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ دوسرے بات میں مشغول نہ ہو جائے، اٹھ جاؤ وہاں سے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو مجلس گرم ہوتی ہے، اور مجلس کے اندر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں، ابھی دوستوں کی مجلس ہے، عزیزوں کی مجلس ہے، اس میں دل چاہتا ہے کہ بیٹھوں، ہو رہی ہے وہاں پر غیبت اور بدلنے کا راستہ نہیں۔ تو خیرہ یوسف وار می باید دوید، یوسف علیہ السلام کی طرح اپنا کام کر لو کہ وہاں سے ہٹ جاؤ، تاکہ تم اس غیبت کے گناہ میں شامل نہ ہو۔ اللہ بچائے، یہ غیبت ایسی مصیبت ہے کہ آج کل مشکل ہی سے کوئی مجلس اس سے خالی ہوگی، لیکن راستہ وہی ہے کہ اے اللہ میں پھنس گیا اس مجلس میں، مجھے اس سے بچا لے، اور اپنے حصے کا کام یہ کرے کہ اٹھ جائے وہاں سے، ادھر ادھر چلا جائے۔ تو یہ سبق، عظیم سبق حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا، معمولی نہیں ہے یہ آزمائش جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئی، بہت سنگین آزمائش تھی، لیکن اس میں جو طرز عمل اختیار کیا، اس نے ہمارے واسطے ایک دروازہ کھول دیا کہ جب بھی گناہ کا موقع آئے، یا گناہ کی خواہش ہو، یا گناہ کے لیے دل مچلے، تو یہ دو کام کرو، اللہ کو پکارو، اور وہاں سے جتنا اپنے حصے، جتنا بھاگ سکتے اتنا بھاگ جاؤ، جتنا تمہارے بس